السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ معزز حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیوں، استقبال رمضان کے اس نشست میں کچھ اہم اور ضروری ہدایات گزارشات کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے کی، بعدہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بات یہ ہے آج کے درس کی کہ آپ کو یہ بتانا ہے، سمجھانا ہے اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم سب کو نیکیوں کا حریص اور لالچی ہونا چاہیے۔ ہم نیکیوں کے حریص بنے، نیکیوں کے لالچی بنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مال کا لالچی ہوتا ہے وہ کس طریقے سے سمیٹتا ہے مال کو، کس طریقے سے جمع کرتا ہے، اسی طریقے سے ہم کو نیکیوں کے تعلق سے حریص ہونا چاہیے، لالچی ہونا چاہیے، اس کو سمیٹ کر جمع کر کے رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام اس کے نیکیوں کے حریص تھے، لالچی تھے۔ اگر صحابہ کے درمیان جنت کا ذکر ہوتا تھا تو صحابہ کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو اس میں سے بنا دے۔ تو نیکیوں کے جو حریص کا معاملہ ہے، لالچی بننے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے آیت، کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی جو لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جس کو اللہ نے تیار کیا ہے متقیوں کے لیے، جس کے دل میں تقوی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سبقت کرنے کا، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تلقین کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں عربی قواعد کو اگر آپ پڑھے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سارعو یہ باب مفاعلت سے، اور باب مفاعلت کی خاصیات میں سے ایک خاصیت مشارکت ہے، اسی سے مضاربت بنا ہوا ہے، اسی سے مسارعہ بنا ہوا ہے، کشتی کرنا۔ تو یہ سارے جو افعال ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت کرنی چاہیے۔ تو نیکیوں کا جو معاملہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سبقت کریں، اور یہ محبوب ہے شریعت کے اندر، اس کو رشق کہا گیا ہے۔ ایک آدمی مال خرچ کرتا ہے
آپ یہ کوشش کریں کہ میں اس سے زیادہ مال خرچ کروں۔ ایک آدمی علم اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے، خوب خرچ کر رہا ہے علم کو، لوگوں کو دعوت اللہ، اللہ کی طرف خوب بلا رہا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ جو عالم ہے، جس کے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، کہ وہ اس سے بڑھ کر زیادہ خرچ کرے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو جتنا بڑا علم والا ہوگا اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ اس کے پاس علم زیادہ ہے، تو اس کو جو دعوت اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی طرف بلانے کی جہاں تک بات ہے، اس کو زیادہ کرنی پڑے گی۔ تو نیکیوں کے حریص بنے، آپ لالچی بنے، اور نیکیوں کو سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کریں۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ نیک عمل کرے، ہر مسلمان چاہتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ نیک عمل کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی ہے۔ ہر کوئی نیک عمل کر لے یہ ضروری نہیں ہے۔ نیک عمل کی توفیق کا ملنا یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ نیک عمل کی توفیق اس شخص کو ملتی ہے، اور وہ شخص نیک راستے پر چل سکتا ہے جس کے تعلق سے اللہ چاہتا ہے، اور جس کو اللہ توفیق دیتا ہے نیک عمل کی طرف۔ تو یہ جو توفیق کا ملنا ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ نماز میں آپ پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، تو اب یہ جو صراط مستقیم کا سوال ہے اللہ سے، وہ یہی ہے کہ آپ ہدایت مانگتے ہیں اللہ سے کہ صراط مستقیم پر چلا۔ اب صراط مستقیم ان لوگوں کے راستے کو کہتے ہیں جس پر انبیاء علیہم السلام چلے، اولئک هم الصدیقون والشہداء والصالحون وحسن اولئک رفیقا۔ تو یہ انبیاء کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، شہداء کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، صدیقین کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ تو ہدایت جو ملتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ملتی ہے۔ خود نبی علیہ السلام ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی دعا مذکور ہے، اللہم انی اسألک الہدی۔ دیکھیں سوال ہے نا کہ اللہ مجھے ہدایت دے۔ آپ تو ہدایت پر تھے، اور آپ سے بڑھ کر ہدایت پر کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام خود یہ سوال کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ چار چیزوں کا سوال کیجیے اللہ سے، مانگی آپ۔ تقوی ہے، ہدایت ہے، پاک دامنی ہے، اور محتاجگی سے بے نیازی کا سوال ہے کہ اللہ کسی کا آپ کو محتاج نہ بنائے، صرف اللہ کے در کے آپ محتاج ہوں، اللہ کے در کے آپ فقیر ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، آپ کسی سے سوال نہ کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سوال کر سکتے ہیں اللہ سے، اور کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو نیک عمل کی ہدایت دے۔ تو ہر مسلمان چاہتا ہے، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہر کسی کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت پانے کے لیے، ہدایت اللہ کی طرف سے حاصل کرنے کے لیے کون سا طریقہ اپنایا جائے، کون سا راستہ اپنایا جائے، کس راستے پر چلا جائے کہ آپ کو ہدایت مل جائے اللہ کی طرف سے۔ تو اس کے لیے تین پہلو پر آپ غور کریں۔ تین پہلو ہیں اس کے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، نیک عمل کی آپ کو توفیق دے، تو تینوں پہلو پر آپ غور کریں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ نیکیوں کی جو ہدایت ملتی ہے وہ دل کی تڑپ سے ملتی ہے۔ دل کے اندر اس بات کی شوق ہو، جذبہ ہو کہ وہ نیک عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس نیک اور اس اچھے شوق اور بہترین نیت کے قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دیتا ہے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی کہ اگر آپ کے دل کے اندر تڑپ ہے، نیک عمل کی خواہش ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نیک عمل کروں، تو دلیل کیا ہے اس بات کی؟ تو بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر،
ایک شخص غزوہ احد کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ارأیت ان قتلت فأین انا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر میں جنگ میں لڑنے کے لیے گیا اور میں اس جنگ میں لڑتے ہوئے شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو میں کہاں جاؤں گا؟ فأین انا، کہاں جاؤں گا؟ میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال فی الجنہ، کہا کہ آج اگر تم مارے گئے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، اگر تم قتل کر دیے گئے تو تم کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے۔ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، کھجور کھا رہا تھا وہ شخص، اس نے کیا کیا؟ کھجور کو پھینک دیا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، لڑنے کے لیے اتر گیا میدان میں یہاں تک کہ وہ شہید کر دیا گیا۔ اب دیکھیے یہاں جو نقطہ ہے اور جو محل استشہاد ہے، جو دلیل کے طور پر ہمیں پیش کرنی ہے، کہ اس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اگر میں مارا گیا تو کہاں جاؤں گا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ جنت میں جاؤ گے۔ اب یہ جنت کو پانے کی جو تمنا ہوئی اس کے دل کے اندر، جو شوق جاگا، جو بیدار ہوا اس کے دل کے اندر کہ میں جنت کے اندر، فوراً اس نے کھجور چھوڑ دیا، کہا کہ اب نہیں کھا سکتا۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے نا، انہا لحیات طویلہ، کہا کہ اگر میں یہ کھجور کھاتا رہوں تو کتنی زندگی ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ تو کھجور کو اس نے فوراً پھینکا اور لڑنے کے لیے اتر گیا۔ دیکھیں اللہ نے کتنا قدر کیا کہ اس کو شہادت کا درجہ نصیب فرمایا اور اس کو شہادت کے درجے تک، شہید کے درجے تک پہنچا دیا۔ اور شہید کے درجے کے لیے بہت ساری بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے جو قرآن میں ایک آیت ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ اللہ نے کیا کہا ہے شہید کے تعلق سے؟ کہ آپ اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن اس کی جو زندگی ہے اس کا شعور آپ کو نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو نہیں مل سکتا ہے اس کا شعور، تو اس سے بڑی اور فضیلت نہیں ہو سکتی ہے۔ سب کو مردہ کہنے کے بعد اللہ نے شہید کے تعلق سے کہا کہ اس کو مردہ نہ کہو۔ تو نیکیوں کی جو توفیق ملتی ہے اس کے اندر ایک اہم کردار آپ کا دل ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر جذبات ہیں، تڑپ ہے کہ میں نیکی کروں، تو اللہ آپ کو نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا پہلو پر آپ غور کریں، دعا۔ نیک عمل کی توفیق کے لیے دعا بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں نیک عمل کروں تو آپ دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر دعا کرتے تھے اللہ سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے اپنے شکر کی توفیق عطا فرما، اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور اس عمل کی توفیق عطا فرما ترضاہ، جس کو تو پسند کرتا ہے۔ یہ دعا کب نکلی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے؟ اس وقت نکلی تھی، اور یہ شکر کے کلمات اس وقت نکلے تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی آواز کو سن کر سمجھ لیا تھا کہ چونٹیاں کیا کہا تھا؟ یا ایتھا النمل، کہ اے چونٹیوں کی جماعت کہ اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ جب اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اور اتنی بڑی نعمت کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، تو بے ساختہ زبان سے نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نعمت پر اپنی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے، نماز کے بعد جو آپ وہ دعا پڑھتے ہیں، بڑی جامع دعا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے وصیت کیا تھا، ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو نبی علیہ السلام نے وصیت کیا یہ کہہ کر کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد تو اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا۔
وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ دیکھیے اس دعا کو ہم نمازی تو پڑھتے ہیں، لیکن کتنی بڑی بات ہے، آپ اس بات کی توفیق مانگتے ہیں اللہ سے، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیری شکر گزاری کر سکوں، تیری عبادت کر سکوں، اور اس عبادت کو حسن انجام تک، آخری لمحے تک، موت تک اس کو بہترین انداز سے پہنچا سکوں، اس پر تو میری مدد فرما۔ اور یہ جو دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت کے طور پر کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ قسم لیتا ہوں اللہ کی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تو ایک خود میں ایک بڑی فضیلت ہے کہ ایک محبوب جو دنیا کے اندر ہر شخص کا محبوب ہو، وہ محبوب کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو سکتی ہے آج کے اس دور میں۔ اگر آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو قرآن کی وہ آیت اصول ہے، ضابطہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ جس سے محبت کرے کائنات کی ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے، یہ تو دلیل ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کو حاصل ہو، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اور اتباع کرنے میں منہج سلف کو اختیار کرے۔ یہ الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہونا چاہیے۔ اب آپ عقل لڑائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں زمانہ ایسا ہے ویسا، کچھ نہیں۔ اگر آپ زمین کے اندر سطح میں بھی چلے جائیں تو شریعت ایک ہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ توحید میں اکیلا ہے، میں نے کہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے توحید میں اکیلے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ کی عبادت کے علاوہ آپ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے علاوہ آپ کسی کی اتباع نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی اپنی جگہ کسی کی ہستی ہو سکتی ہے کہ بہت بڑی ہستی ہے، لیکن یہ بات دلیل نہیں ہوگی کہ آپ اس کی بات مانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر مانیں۔ قرآن کے اس اصول کو بھی یاد کرے آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یہی اصول ہے، یہی منہج سلف ہے، اور اسی کی اتباع کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مکلف بنایا ہے، اور اسی کی اتباع ہم سب کو کرنی ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کی ہدایت دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جس کو نیکیوں کی ہدایت مل گئی وہی شخص قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر غالباً کہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت پڑے گی، اللہ کی فضل کہاں کہ میں بھی بغیر اللہ کی رحمت کی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن میں آپ نے بارہا پڑھا ہوگا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے بعد جنت کا تذکرہ کہ جس نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا اس کے لیے جنت ہے۔ تو دونوں کے اندر تو تعارض ہے، دونوں کے اندر تعارض ہے، قرآنی آیت کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر۔ تو اس تعارض کا جواب ہے یہ ہے کہ عمل کے بغیر کوئی شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا، بغیر عمل کا کوئی شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا، لیکن دو باتیں یاد رکھے، عمل کی توفیق کا منہ اس دنیا کے اندر، اور اس عمل کو اللہ قبول کر لے یہ اللہ کی رحمت جو آخرت کے اندر آپ پر ہونے والی ہے۔ تو حقیقت میں انسان اپنے عمل کے عوض جنت کے اندر جائے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے اندر عمل کی توفیق ہی نہیں دیا، آپ کو عمل کی توفیق ہی نہیں ملی، تو پھر آپ کیسے جنت کے اندر جا سکتے ہیں؟ اس لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک اور بات ہے، ایک اور پہلو ہے، اور اس پر انشاءاللہ ہم درس کو ختم کر لیں گے کہ نیک ہدایت کے لیے، نیک عمل کی توفیق کے لیے آپ اسباب کو اختیار کریں۔ نیک عمل کے جو اسباب ہو سکتے ہیں
اس اسباب کو آپ اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اسباب جب آپ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نیکیوں کی ہدایات دے گا، اور آپ کی دل کے اندر اللہ تعالیٰ استقامت دے گا کہ آپ نیک عمل کریں۔ ہدایات اور اسباب کیا ہے؟ تو اس کو دو تین باتوں میں اور دو تین جملوں میں آپ ذہن میں رکھیں۔ ہدایت کے اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سپرد کر دیں اللہ کی قوت کے سامنے، کہ اللہ کی قوت کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ نیک عمل کر سکتا ہے، کوئی خیر نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی قوت آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل تو آپ جو اذان کے بعد پڑھتے ہیں وہ ایک دعا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی دلیل ہے۔ آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، آپ اللہ کے در کے بھکاری ہیں، محتاج ہیں۔ اور ایک بڑی جامع دعا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو قرآن مجید کے اندر مذکور ہے کہ شعیب کی دونوں بیٹیوں کے بکریوں کو پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد آ گئے کہاں؟ اس درخت کے، ثم تولی الی، اس سائے کے طرف لوٹے اور دعا کیا، ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ ابھی جو بھی تو خیر نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، فقیر محتاج ہوں۔ اب دیکھیے پوری قوت اللہ کے سپرد ہے، اب آپ کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے، جو نوجوان ہے جس کی شادی وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہ جو دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے طرف کوئی خیر ضرور بھی ضرور نازل ہوگا، کیونکہ وہ دلیل ہے نا کہ یہ دعا پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہ دونوں بہنوں میں سے ایک بہن آ گئی اور کہا کہ ابو نے بلایا آپ کو اجرت دینے کے لیے۔ پھر وہاں گئے تو بیوی بھی مل گئی اور کام بھی مل گیا، اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کا بھی بندوبست کر دیا اور اہل و عیال کا بھی بندوبست کر دیا۔ تو بہت جامع دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے ہم کو۔ تو ایک سبب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے محتاج سمجھتے ہوئے پوری قوت اللہ کے حوالے کر دیں، آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ دوسرا جو سبب ہے وہ ہے حلال کمائی۔ حلال کمائی، آپ اگر حلال کمائی نہیں کھائیں گے تو آپ کو نیک عمل کی توفیق نہیں مل سکتی ہے۔ نیک عمل کی توفیق کے لیے یہ اصول ہے، مسلم اصول ہے کہ آپ کو حلال کھانا پڑے گا۔ اس بات کی بھی دلیل ہے قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت کیا کھاؤ؟ پاکیزہ رزق کو کھاؤ، حلال رزق کو کھاؤ، طیب رزق کو کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ اب دیکھیں واو کا عطف کلوا من الطیبات پر ہے۔ اگر آپ نے حلال رزق کو نہیں کھایا تو آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق نہیں مل سکتی ہے۔ اب دیکھیں یہ تو حکم کس کو ہے؟ خطاب کس سے ہے؟ رسولوں سے ہے۔ رسول جو کائنات کی سب سے پاک باز ہستیاں ہیں، اگر یہ بھی حرام کھا لینا تو اس کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نہیں دے گا۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی بنتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو روزانہ حرام کھا کھا کر ہم پیٹ بڑے کریں اور اس کے بعد ہم امید لگائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے گا، ممکن ہے؟ نہیں ہے ممکن۔ تو یہ دوسرا سبب ہے، حلال رزق کھانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاکی کو پسند کرتا ہے۔ ہمارا رب پاک ہے اور ہمارا رب صرف پاکی کو پسند کرتا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حرام کھانے والا شخص نماز تو پڑھتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے اور کئی بار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے ایسے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے نا؟ آپ سنے ہوں گے، بڑی مشہور بات ہے کہ ایک آدمی حرام کھاتا ہے، پریشان حال ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، بالکل پریشان حال ہے، پراگندہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسافر بھی ہے، پھر دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے ایسا کر دے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَمَطْعَمَهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہ اس کا جو لباس ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس کا جو پیٹ کے اندر جو غذا گیا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ اب اتنی ساری چیزیں حرام کا ہونے کے بعد فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دیکھیں ہاتھ تو اٹھا، دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا ہے نا اس کا، ایسا تو نہیں کہ ہاتھ ہی نہیں اٹھا، اٹھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں یہ ڈالا، عذاب یہ اس پر نازل ہوئے دنیاوی طور پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اگر کوئی حج کر کے آیا ہو حرام کے کمائی سے تو حاجی اس دنیا کے اندر تو کہا جا سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر وہ حاجی صاحب نہیں ہے نا، نمازی تو ہے لیکن آخرت کے اندر اس کی نماز کا اس کو ثواب ملے ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا سبب ہے کہ آپ حلال کھانے کی کوشش کریں، اللہ پاک ہے، پھر میں دہرا دیتا ہوں، اور صرف پاکی کو پسند کرتا ہے۔ تیسرا سبب بھی بڑا ہی اہم ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کی نیت کس قدر خالص ہے۔ آپ کی اگر نیت خالص ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کی اور اس خالص نیت کی قدر کرتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلکم ضال، تم سب کے سب گمراہ ہو، کوئی ہدایت پر نہیں ہے، سب کے سب گمراہ ہے، لیکن الا من ہدیتہ، مگر جس کو میں ہدایت دے دوں۔ تو سب گمراہ ہے، لیکن اگر اللہ نے ہدایت دے دیا اب کیا کرنا ہے؟ کہا کہ فاستہدونی اہدیکم، میں ہدایت دینے والا ہوں، مجھ سے ہدایت مانگا کرو، مجھ سے ہدایت کا سوال کیا کرو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دل جسم کا سب سے قیمتی اعضاء ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں آپ، دل انسان کا سب سے قیمتی اعضاء ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر کسی کا قلب مضطرب ہے، اگر کسی کا قلب کے اندر بگاڑ ہے، دل کے اندر اگر بگاڑ ہے تو اس کا پورا جسم جو ہے کیا ہوتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے دل جتنا صاف ہوگا اللہ تعالیٰ اس قدر آپ کو نیک عمل کی توفیق دے گا۔ ایک اور بات، ایک اور ہدایت، نیکی گرچہ کم ہو، کم درجے کی ہو، اس کو کرنے کی کوشش کریں آپ۔ آپ کسی نیکی کو اگر حقیر سمجھیں گے کہ یہ تو معمولی نیکی ہے، اس کو کر کے کیا مل جانے والا ہے، تو پھر بڑی نیکیوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ نہیں دے گا آپ کو۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو بڑی نیکیوں کی ہدایت ملے تو پہلے آپ چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی بھی دلیل ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے اندر حضرت عائشہ سے مروی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، کہا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہا کہ اللہ کو سب سے محبوب وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا جاتا ہے۔